علیکم. میں آپ سب کی نظر اسماعیل میرٹھی کی ایک نظم کرنا چاہوں گی. نظم کا عنوان ہے رات. گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات، خدا نے عجب شے بنائی ہے رات. نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا. ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے، خاموشی سی چھائی سرے شام سے. لگے ہونے اب ہاٹ بازار بند، زمانے کے سب کار بہوار بند. مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر، سرے شام منزل پہ کھولی کمر. درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، ہوا تھم گئی پیڑ بھی سو گئے. اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا، ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا. ہوئے روشن آبادیوں میں چراغ، ہوا سب کو محنت سے حاصل فراغ. کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر، کہ گھر میں کریں چین سے شب بسر. غریب آدمی جو کہ مزدور ہے، مشقت سے جن کے بدن چور ہیں، وہ دن بھر کی محنت کے مارے ہوئے، وہ ماندے تھکے اور ہارے ہوئے نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر. ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر، گئے بھول سب کام دھندے کا غم. سویرے کو اٹھیں گے اب تازہ دم، کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب، کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب. اب اس نظم کی مختصر تشریح پیش خدمت ہے. اس خوبصورت نظم میں شاعر نے رات اور اس کے جمال و خوبی کو بیان کیا ہے. یوں تو صبح کی لطافت اور حسن پر کئی اشعار اور نظمیں موجود ہیں، مگر اسماعیل میرٹھی کی یہ نظم بیان کرتی ہے کہ دن کا حسن اور تازگی اور اس کو گزارنے کی ہمت و جوش ہمیں رات کا سکون، خاموشی اور آرام ہی فراہم کرتا ہے. رات ہوتے ہی تمام گہما گہمی ماند پڑ جاتی ہے. بازار گلیاں بھی رش اور روشنی سے خالی ہونے لگتی ہیں، حتیٰ کہ مسافروں کے قافلے بھی رک کر آرام کرتے ہیں. رات کا سکوت صرف دکانوں اور گلی محلے پر ہی طاری نہیں ہوتا، بلکہ چرند پرند حتیٰ کہ پھول پودے بھی آرام کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. رات کا سکھ اور سکون امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا، سب کو یکساں راحت عطا کرتا ہے. بلکہ غریب کے لیے یہ آرام اور بھی راحت افزا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دن بھر کا کام بے حد مشقت طلب اور تھکا دینے والا ہوتا ہے. رات بھر کا آرام ان کو نئے دن کے لیے ہمت اور تازگی بخشتا ہے. جس سکون اور بے فکری سے یہ محنت کش اس آرام کا سکھ پاتے ہیں، وہ بادشاہوں اور رئیسوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا. شکریہ.